أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام علیکم ناظرین حضرات، میں تاریخ اسلام کی نویں قسط لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے قبل کی قسط میں آپ آواز کے ساتھ ساتھ تصویر بھی ملاحظہ فرما رہے تھے، لیکن اس قسط میں آپ صرف آواز ہی سن سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس قسط میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ طیبہ کو بیان فرمانا ہے، جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب اسماعیل سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک شجرہ بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے۔ اس وجہ سے صرف آواز کا سہارا لے رہے ہیں تاکہ اسے پڑھا جا سکے اور کسی طریقے کی کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کے پہلے جو قسط آپ کے سامنے آئی، جس میں جناب یعقوب اور جناب یوسف کا علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دو شاخوں میں تقسیم ہوئی، ایک بنی اسرائیل اور دوسرے بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل جناب سارہ کے بطن سے پیدا ہونے والے فرزند جناب اسحاق کی اولاد ہیں۔ اسحاق کے فرزند یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ نسل ان کی طرف منسوب ہونے سے بنی اسرائیل ہوئی۔ اور انہی میں دو مقدس ہستیوں کا ذکر اس کے قبل کی قسط میں مفصل طور پر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور بنی اسماعیل ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہونے والے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، جو حجاز کے سرزمین پر پھلے پھولے اور اسلام کی مرکزیت کے اصلی حامل قرار پائے۔ جب ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام زمین مکہ پر لائے گئے تو یہاں آبادی کا نام و نشان نہ تھا، مگر جب چاہے زمزم نمودار ہوا تو اب طیور نے ادھر کا رخ کیا، اور طیور سے انسانوں کو یہاں کے پانی کے وجود کا علم ہوا۔ اسی زمانے میں قبیلہ جرہم کا ادھر سے گزر ہوا۔ تاریخ عرب کے 3 طبقہ بتاتی ہے۔ پہلا طبقہ جو یمن کی نسل یارب بن قحطان سے تھا، عرب عربہ کہلایا۔ ان میں قبائل عاد و سمود، تسم و جدیس اور جرہم اولا تھے۔ ان کا کفر و عصیان بہت بڑھا تو عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، اور اسی لیے ان کو قبائل بعیدہ، نیست و نابود شدہ قبیلے کہا جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ عرب متربہ یہ تھے جو عرب عربہ سے ازدواجی رشتوں کے ساتھ منسلک ہوئے، اور پھر ان کی اولاد میں عربی زبان نے نشو و نما پائی۔ یہ قبیلہ جرہم جو سرزمین مکہ پر آ کر آباد ہوا، انہی قبائل میں سے تھا۔ اس کو جرہم ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس قبیلے میں نشو و نما پائی، اس لیے یہ بڑھے تو عربی زبان بولتے ہوئے۔ پھر ان کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی، اس لیے اولاد کی مادری زبان عربی ہوئی۔ اور اب یہ قوم عرب کا تیسرا طبقہ ہوا جو عرب مستعربہ کہلایا۔ خالق کا کرنا یہ کہ عرب کا نام اور اس کا وقار دنیا میں قیامت تک کے لیے انہی عرب مستعربہ سے قائم رہا۔ عرب عربہ تو پہلے ہی فنا ہو چکے تھے۔ عرب متعربہ کی نسلیں اب تک ممکن ہے کہ صحرائے قبائل میں موجود ہوں، لیکن تاریخ میں بہرحال ان کا نام و نشان کوئی نہیں ہے۔ ہاں، جو تمام عالم میں قوم عرب کے عزت و افتخار کے علمبردار ہیں وہ آل اسماعیل ہیں۔
آل اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں جو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ خدا کا وعدہ تھا جو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے نسل اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا کہ میں اس کی نسل میں برکت دوں گا اور اس میں 12 سردار قرار دوں گا۔ اس وعدے کا ذکر توریت سفر تکوین باب 17 میں ان الفاظ میں ہے، اور اسماعیل میں نے اس کے حق میں تیری بات سنی، دیکھ اب میں اسے برکت دوں گا اور اس کو برابر کروں گا اور بہت افزائش دوں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اس کو بڑی قوم بناؤں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نسل اسماعیل کے خاص افراد کے لیے سردار کی اصطلاح اسی وقت قرار پائی جو سادات آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب تک قائم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں قیدار کی نسل بہت پھلی پھولی اور حجاز میں آباد ہوئی۔ یہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مورث اعلیٰ ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عدنان تک معتبر تواریخ اور کتب انساب میں متفق حیثیت سے درج ہے۔ عدنان کی شخصیت اولاد اسماعیل میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی تھی، اور جس طرح عرب عربہ آل قحطان ہونے پر فخر کیا کرتے تھے، اسی طرح بعد میں آنے والی اسماعیلی نسل آل عدنان ہونے پر نازا تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عدنان سے اسماعیل علیہ السلام تک اگرچہ بہت سی کتابوں میں درج ہے، مگر ایک حدیث بھی اس کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا، میرے شجرہ نسب کو عدنان تک پہنچا کر خاموش ہو جایا کرو۔ اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ عدنان سے اسماعیل تک کا جو شجرہ بیان کیا جاتا ہے اس کی حضرت نے تصدیق نہیں فرمائی، لیکن خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابل میں جو صحیح شجرہ تھا اسے بیان بھی نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ علم الانساب کی اہمیت کو گھٹانے کی ایک شکل ہو، اور بہت ممکن ہے کہ اسے حدیث کا یہ مطلب ہی جو سمجھا گیا ہے صحیح نہ ہو، بلکہ اس سے مراد وہ ہو جو ابن اسحاق کے الفاظ سے مستفاد ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، فمن عدنان تقرت القبائل من ولد اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام، سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 5۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدنان سے اسماعیل تک تمام اولاد اسماعیل کا شجرہ متحد ہے۔ ممکن ہے کہ اس درمیان میں جو مختلف شاخیں پیدا ہوئی ہوں وہ کچھ دور بڑھ کر ختم ہو گئی ہوں، اور جو نسل باقی رہی وہ ہر طبقے میں ایک ہی شاخ سے وابستہ ہو، اور ممکن ہے کہ بعض طبقوں میں بس ایک ہی شخص پیدا ہوا ہو یا ایک ہی شخص سے نسل چلی ہو، لیکن عدنان وہ ہیں جن کی اولاد سے مختلف قبیلے ہوئے۔ اس صورت میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہوگی کہ میرے خصوصی شجرے میں جب عدنان تک پہنچ جاؤ تو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کے بعد میرا شجرہ وہی ہے جو تمام آل اسماعیل کا ہے۔ عدنان کے 2 فرزند تھے، معد اور اک۔ اک کی شادی یمن کے اشری قبیلے میں ہوئی، اس لیے ان کی اولاد یمن میں پھیلی۔ معد کی اولاد حجاز میں رہی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل میں تھے۔ جنگ صفین میں نسل اک کی قبائل معاویہ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے جناب امیر علیہ السلام کی فوج کے مقابل میں جان توڑ کر مقابلہ کیا تھا۔ معد کے 4 فرزند تھے، نزار، قزاء، قنس اور ایاد۔ ان کی اولاد میں 4 قبیلے ہوئے، جن میں قزاء اور ایاد کے قبیلوں کے افراد کے نام عرصے تک تاریخ میں مل جاتے ہیں۔ قنس کے قبیلے کا پتہ کچھ زیادہ دن تک نہیں چلتا۔ نزار کو ان سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی، اور آل نزار عرب میں ممتاز درجہ رکھتے معلوم ہوتے ہیں۔
نزار کے 3 فرزند ہوئے، مضر، ربیہ اور انمار۔ پہلی دونوں نسلیں ربیہ اور مضر ملک عرب میں بڑی اہمیت کے حامل ہوئے۔ قبیلہ انمار کی 2 شاخیں خشم اور بحبلہ ہوئیں، جن کی طرف منسوب افراد کے نام تواریخ میں عرصے تک نظر آتے رہے ہیں۔ مضر کی نسل 2 بیٹوں سے پھیلی، ایک الیاس، دوسرے اعلان۔ الیاس کے 3 فرزند ہوئے، مدرکہ، تانجہ اور قمع۔ مدرکہ کا اصلی نام عامر تھا، مگر بچپنے میں اونٹوں کو بھگا کر لے جانے والے ایک لٹیرے گروہ کا کامیاب تعاقب کی وجہ سے ان کا لقب مدرکہ ہو گیا تھا۔ مدرکہ کے 2 فرزند خزیمہ اور حزیل ہوئے، جن سے 2 بڑے قبیلے عالم وجود میں آئے۔ خزیمہ کی اولاد کنانہ، اسد، ازدہ اور ہون تھے۔ پہلے 2 کی نسل 2 قبیلوں کی شکل میں تاریخ میں نمایاں درجہ رکھتی ہے، آخری 2 کی نسل کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کنانہ کے فرزند 4 ہوئے، نضر، مالک، عبد مناف اور ملکان۔ ان میں بھی 2 نسل مشہور ہیں، آخری 2 گمنام ہیں۔ نضر کے 2 فرزند مالک اور نملہ تھے۔ مالک بنی ہاشم کے اجداد میں سے ہیں۔ دوسرے فرزند کی نسل بظاہر ختم ہو گئی۔ مالک کے صرف ایک بیٹے فہر جو مشہور و معروف ہیں۔ کچھ تاریخ داں حضرات کہتے ہیں کہ فہر بن مالک کا لقب قریش تھا اور آپ کی اولاد قریش ہے۔ اس نسل کو کب سے قریش کے لقب سے نوازا گیا، اس میں علماء تواریخ و انساب میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قریش نضر بن کنانہ کا لقب تھا، جو فہر بن مالک کے جد امجد تھے، اور انہی کی اولاد قریش کہلاتی ہے۔ ان کے پہلے یہ نسل کنانی کہلاتے تھے۔ وجہ تسمیہ میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تقرش سے ماخوذ ہے، جس کے معنی اکتساب کے ہیں، اور چونکہ ان کو تجارت میں انہماک تھا اس لیے قریش کہلائے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ تقرش کے معنی اجتماع کے ہیں، اور چونکہ ان کے ذریعے سے تمام قوم کی شیرازہ بندی ہوئی اس لیے قریش کہا گیا۔ بہرحال اس لقب میں نسل قریش کے کردار کی تعمیر کے واسطے ایک اچھی روایت مضمر ہے، خواہ یہ کہ وہ کبھی بیکاری کی زندگی کو شعار نہ بنائیں اور کسب معاش اور دوا دوش کو کسر شان نہ سمجھیں، اور خواہ یہ کہ انہیں تفرقہ بندیوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور حتی الامکان اتحاد و اتفاق کے راستے کا سالک رہنا چاہیے۔ فہر کے 4 بیٹے تھے، غالب، محارب، حارث اور اسد۔ غالب کے 2 فرزند لوی اور تیم ہوئے، جن سے 2 قبیلوں کی بنیاد قائم ہوئی اور دونوں تاریخ میں مشہور ہیں۔ لوی کے 4 فرزند ہوئے، کعب، عامر، سامہ اور اوف۔ یہ 4 قبیلوں کے مورث اعلیٰ ہوئے۔ کعب کے 3 بیٹے مرہ، عادی اور حسیس ہوئے۔ ان میں سے پہلے 2 کی اولاد میں 2 قبیلے تاریخ میں معروف ہیں، تیسرے کی نسل کا پتہ نہیں ملتا۔ مرہ کے بھی 3 بیٹے تھے، کلاب، تیم اور یغزہ۔ پہلے 2 قبیلے مشہور اور تیسرے کی اولاد غیر معلوم ہے۔ کلاب کے 2 بیٹے تھے، قسی اور زہرہ۔ ان میں سے اول ذکر بڑے بالغ النظر، حکیمانہ فکر کے مالک اور مدبر تھے،
انہوں نے اپنی اولاد کو شراب خوری سے پرہیز کرنے کی وصیت کی تھی اور کہا تھا، اے میرے بچوں، شراب خوری سے ہمیشہ پرہیز کرنا، اس لیے کہ اگر جسم کو کچھ فائدہ پہنچائے تو عقلی قوا اور دینی احساسات کو تو یقیناً تباہ کرنے والی ہے۔ عملی اور اصلاحی کارنامہ ان کا یہ ہے کہ قبیلہ قریش کے افراد کو جو دور دور تک منتشر ہو گئے تھے انہوں نے یکجا کر کے خانہ کعبہ کے گرد سکونت اختیار کرنے پر آمادہ کیا اور تنظیم قومی کی کامیاب ترین صحیح انجام دی۔ اس لیے ان کا لقب مجمع ہوا۔ خانہ کعبہ کے تولیت جو عرصے سے اولاد اسماعیل کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، قسی کے ہاتھ میں واپس آئی، اور تمام معزز عہدے جو قوم پر اقتدار کا ذریعہ تھے ان کے لیے مجتمع ہوئے۔ ان کا فرمان قوم میں ایک مذہبی قانون کی طرح واجب العمل سمجھا جاتا تھا۔ قسی کے 4 فرزند تھے، عبد مناف، عبد الدار، عبد العزا اور عبد، جن میں سے پہلے 2 کی نسل دنیا تاریخ سے روشناس ہوئی۔ خصوصیت کے ساتھ عبد مناف کو خود اپنے والد بزرگوار کی حیات میں ممتاز عزت اور شہرت حاصل ہوئی۔ عبد مناف کا اصلی نام مغیرہ تھا، سیرت ابن ہشام میں یہ بات نقل ہے۔ عبد مناف لقب ممکن ہے دادیال یا ننیال کے دوسرے رشتہ داروں نے رکھ دیا ہو اور اسے شہرت دے دی ہو، اس لیے آباء و اجداد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موحد ہونے کے خلاف اسے بطور ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ عبد مناف کے 4 فرزند تھے، ہاشم، عبد شمس، مطلب اور نوفل۔ ان میں سے ہاشم اپنے والد بزرگوار کے صحیح جانشین اور مکہ معظمہ کے منصبی اعزازات کے حامل تھے۔ ان کی فیاضی مہمان نوازی بھی شورۂ آفاق تھی، اور ان کا لقب ہاشم بھی زمانہ قحط سالی میں تمام قریش کو کھانا کھلانے کی وجہ سے ہوا۔ عبد شمس کے اولاد میں بنی امیہ ہوئے۔ مطلب اور نوفل کی نسل زیادہ دور تک چلتے معلوم نہیں ہوتی۔ جناب ہاشم کے 4 بیٹے تھے، عبد المطلب، اسد، ابو سیفی اور نسلہ۔ ان میں سے زیادہ مشہور عبد المطلب ہوئے۔ ان کا اصلی نام شیبہ تھا۔ عبد المطلب لقب کی نسبت ان کے چچا مطلب کی طرف ہے، جو ان کے والد بزرگوار ہاشم کے بعد ان کے منصبی اعزازات کے حامل ہوئے تھے۔ یہ مطلب بڑے سخی اور فیاض تھے، یہاں تک کہ قریش میں فیض ہی کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ اس انتساب کی وجہ یہ ہے کہ جناب ہاشم اپنی زندگی کے اواخر میں مدینہ گئے تھے تو وہاں قبیلہ بنی عدی میں نجار کی ایک خاتون سے عقد کیا اور وہیں شیبہ کی ولادت ہوئی۔ جناب ہاشم انہیں نانیال میں چھوڑ کر مکہ واپس گئے اور وہاں انتقال فرمایا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے بھائی مطلب اپنے بھتیجے کو لانے کے لیے مدینہ گئے، مگر نانیال والوں نے بھیجنے سے انکار کیا۔ صرف والدہ نے بچے کو جانے کی اجازت دے دی اور جناب مطلب بھتیجے کو اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا کر مکہ لائے۔ راستے والوں میں ناواقف اشخاص میں سے جس نے بھی دیکھا یہ سمجھا کہ مطلب کوئی غلام خرید کر لائے ہیں، اور اس کا چرچا عبد المطلب کے لفظ سے کرنے لگے۔ اسی طرح یہی لفظ مشہور ہو گیا۔ مطلب کی وفات کے بعد عبد المطلب اپنے خاندانی اعزازات کے حامل ہوئے اور آپ کو وہ اقتدار اور مرتبہ حاصل ہوا جو آپ کے آباء و اجداد کو بھی دنیاوی حیثیت سے حاصل نہ ہوا تھا۔ اب اس کے بعد جناب عبد المطلب کے زمانے کا جو اہم واقعہ ہوا
جو قابل ذکر ہے وہ واقعہ فیل ہے۔ واقعہ فیل سب سے پہلی قسط ہم نے، قسط نہیں بلکہ یوں کہیے کہ سب سے پہلی ویڈیو جو ہم نے بنائی تو وہ واقعہ فیل پر ہی بنائی تھی، اور یہ پہلے ہی ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ واقعہ فیل تاریخ اسلام کا ایک حصہ ہے، اور جب اس کا مقام آئے گا تو اسے قسط کے طور پر شامل کر لیا جائے گا۔ تو اب اس سیریز میں واقعہ فیل کو قسط 10 کے طور پر شامل کیا جا رہا ہے، کیونکہ عبد المطلب کے واقعات میں سب سے اہم واقعہ جو قابل ذکر ہے وہ واقعہ فیل ہے، اور واقعہ فیل کی پہلے ویڈیو بنا دی جا چکی ہے، اور وہ آپ کے سامنے اس 9ویں قسط کے بعد 10ویں قسط کے طور پر پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد سے جناب عبد المطلب کے بعد جناب عبداللہ سے، اور پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی پر آپ کے سامنے قسط پیش کی جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔